اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ عزیز طلبہ، کل قرآن کریم کی روشنی میں بعض محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ، اور میں نے واضح کیا تھا کہ احادیث کی روشنی میں بھی بعض جانوروں کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ جس طرح سے کہ قرآن کریم سے حکم ثابت ہوتا ہے تو ایسے ہی احادیث سے بھی تحلیل و تحریم ثابت ہوتی ہے، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن مجید کے علاوہ مزید تحلیل و تحریم ثابت نہ ہو، کیونکہ اسلامی شریعت میں حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں۔ تو مذکورہ جانوروں کے علاوہ کچھ جانور حدیث کی روشنی میں بھی حرام ہیں، جیسے گدھا۔ دیکھیے قرآن کریم میں گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے نا، تو مذکورہ جانوروں کے علاوہ کچھ جانور حدیث کی روشنی میں بھی حرام ہیں، جیسے گدھا، کتا اور بلی وغیرہ۔ نمبر 2، سارے درندے بھی حرام ہیں حدیث کی روشنی میں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ۔ سارے درندے حرام ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، جسے حدیث میں ذوناب کہا گیا ہے۔ ہر ذوناب جانور حرام ہے۔ ناب کہتے ہیں کچلی کے دانت کو، یعنی کچلی کے دانت سے شکار کرنے والا، یہ حدیث میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ذو مخلب پرندے بھی حرام ہیں۔ مخلب مانے پنجہ، جو اپنے پنجہ سے شکار کرتے ہیں، جیسے شکرا، باز، شاہین، عقاب، چیل اور کوا وغیرہ۔ تو قرآن کریم میں جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، کل جن کا درس ہوا ہے، تو ان کے علاوہ میں نے حدیث کی روشنی میں حرام جانوروں کو 3 گروپ میں ذکر کیا ہے۔ پہلا گروپ گدھا، گدھا، کتا اور بلی وغیرہ۔ دوسرا گروپ درندے جانور جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، یعنی ان کو حدیث میں ذوناب کہا گیا ہے۔ اور تیسرا گروپ ذو مخلب پرندے، یعنی وہ پرندے جو اپنے پنجہ سے شکار کرتے ہیں، جیسے شکرا، باز، شاہین، عقاب، چیل، کوا وغیرہ، یہ بھی حرام ہے۔ آگے دیکھیے اور بھی کچھ حلال و حرام کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن۔ یہ الجوارح واحد جارح، اس کا اصل معنی ہے زخمی کرنا، جرحن زخمی کرنا، یہاں معنی ہے شکاری جانور، کتا اور باز وغیرہ۔
تو جوارح سے مراد شکاری جانور ہے، اور مکلبین یہ واحد مکلب یہ باب تفصیل سے ہے، اور یہ مکلبین اس عبارت میں یہ حال واقع ہے علمتم میں انتم کی ضمیر سے، وما علمتم من الجوارح مکلبین، تو علمتم میں جو ضمیر انتم ہے، ضمیر انتم سے حال واقع مکلبین، اور تکلیب کا معنی ہے سدھانا سکھانا، بولتے ہیں کلب الکلبہ، کتے کو سدھانا تربیت دینا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے شکاری جانور کا کیا ہوا، شکار بھی حلال ہے، مگر ضروری ہے کہ پہلے وہ شکار حلال ہو، ہے نا، کوئی شکار حلال ہو شرعی طور پر، تو اگر آدمی شکاری جانور کو شکار کے لیے بھیجے تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے۔ یہ میں ایک بات بتا دوں کہ شکاری جانور کے شکار 2 شرطوں سے حلال ہے۔ اول، اسے بسم اللہ کر کے چھوڑا گیا ہو، ہاں، بلکہ ضروری شرط یہ ہے شکاری جانور معلم ہو، انہیں تربیت دی گئی ہو۔ معلم کا مطلب یہ ہے جیسے کتا یا باز ہے، جیسے کتے کا مالک جب کتے کو اشارہ کرے تو کتا چلا جائے، اور جب روک دے تو کتا رک جائے، اس سے پہچانا جائے گا کہ وہ کتا معلم ہو گیا ہے، عام کتا نہیں یا عام باز نہیں۔ تو شکاری جانور کے شکار 2 شرطوں سے حلال ہے۔ اول، اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو۔ دوم، شکاری جانور شکار سے خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے چھوڑ دے۔ ایک شرط اور ہے کہ جیسے کسی نے شکاری جانور کو بھیجا اور اس نے ایک جانور شکار کیا، اور اس کی شکار کرنے میں دوسرا غیر معلم کتا بھی شریک ہو گیا، تب بھی وہ شکار مشکوک ہو جائے گا۔ جیسے مان لیجیے کہ میں نے اپنا کتا بھیجا، سدھایا ہوا سکھایا ہوا، وہ ٹوٹ پڑا ایک جانور پر، لیکن اس جانور کو مارنے میں پکڑنے میں ایک کتا اور شریک ہو گیا جو معلم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شکار حرام ہو جائے گا۔ اگر سکھائے ہوئے کتے کو یا جانور کو بھیجا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کے بھیجا جائے اور اس شکار کو مار ڈالے، تب بھی اس شکار کو کھا سکتے ہیں، حلال ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر شکار مر جائے تب بھی وہ شکار حلال ہے، بشرطے کہ اس شکار میں دوسرا جانور شریک نہ ہو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، کہہ دو ان کے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار جن کو تم نے سکھایا ہے اور تم جن کو تربیت دینے والے ہو، تعلمونہن، ان کو تم تعلیم دیتے ہو اس چیز سے جو تعلیم تم کو تمہارے اللہ نے دی ہے، جو تمہارے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، یعنی وہ شکاری جانور جن کو سدھایا گیا ہو اور جن کو تعلیم و تربیت دی ہو اس کے مالک نے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کھاؤ اس شکار سے جو وہ شکاری جانور روک دے تمہارے لیے۔ یہ امسکنا علیکم سے معلوم ہوتا ہے کہ شکاری جانور اگر شکار کرے تو شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے۔ اگر شکاری جانور نے کوئی جانور شکار کیا اور خود کھانے لگا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مالک کے لیے شکار نہیں کیا، اور اللہ کا نام لو اس پر۔ اگر جانور زندہ ہے، یعنی شکاری جانور نے یہ جانور پکڑا اور جانور زندہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کے کھایا جائے گا۔ اور اگر شکاری جانور نے کسی شکار کو مار ڈالا ہے اور اللہ کا نام لے کے اس کو بھیجا گیا ہے تو اس مری ہوئی جانور کو بھی کھا سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے پھر ذکر کیا جا رہا ہے، یہ پاک چیزوں کے علاوہ اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ،
اہل کتاب کے کھانے کا مطلب یہ ہے اہل کتاب کا ذبیحہ. اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی. کوئی یہودی عیسائی اگر ذبح کرے مگر اس شرط کے ساتھ کہ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرے. کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تو یہودی عیسائی بھی اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن ذبح کرنے کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو پایا جانا ضروری ہے. جیسے ضروری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرے. اور آگے یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. دیکھیے آج کے دن حلال کر دی گئی پاک چیزیں اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی تورات، انجیل، یعنی اس سے مراد یہودی عیسائی ہے. تو ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. مطلب مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال، اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال. خیر، کھانے پینے کی چیزوں کا بیان ختم ہو گیا. اب آگے اسی کے ساتھ ساتھ مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، یعنی مومن پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی عیسائی اور یہودی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا بھی حلال ہے. دیکھیے بین المذاہب شادی کے سلسلے میں مذہب اسلام کی وسعت ظرفی ہے کہ اگرچہ ایک طرف مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی مشرک مرد سے کسی مسلمان عورت کی شادی درست نہیں، یا کسی مشرک عورت سے مسلمان مرد کی شادی درست نہیں، لیکن عیسائی عورت سے اور یہودی عورت سے کوئی مسلمان شادی کر سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ پاک دامن ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے اجر دے دو. یہ اجور واحد اجر، یہاں اجر کا معنی مہر، یعنی جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. محسنین، تم شادی کرنے والے ہو، یعنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہو. غیر مسافحین، زنا کرنے والے نہ ہو. یہ محسنین کے معنی ہوتے ہیں. یہ محسنین واحد محسن شادی کرنے والا، عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والا. اور مصافحین واحد مصافح، صافحہ و تصافحہ، زنا کرنا، بدکاری کرنا علانیہ طور پر. اور اخدان واحد خدنون، یہ خا کی کسرے کے ساتھ ہے، دوست، ساتھی. یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی اسلامی شریعت میں کسی مرد کے لیے گرل فرینڈ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی لڑکی کو دوست بنا لے، اسی کو خدن کہتے ہیں. یا کسی مسلمان عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی کو بوائے فرینڈ بنائے. تو بوائے فرینڈ بنانا یا گرل فرینڈ بنانا جائز نہیں ہے. آج تو یورپ میں یہ عام ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے نا، یعنی کسی لڑکی کو دوست بنا لیتے ہیں، کسی لڑکی کو دوست بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ولا متخذی اخدان، تو اور چوری چھپے دوست بنانے والے نہ ہو. اور جو شخص ایمان کا انکار کرے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے. یہ دیکھیے کہ کتابی عورت سے نکاح جائز ہے، یعنی یہودی عورت سے، عیسائی عورت سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح یہودی ہو، صحیح عیسائی ہو، اس کا ایمان اللہ پر ہو، اس کا ایمان اپنی کتاب پر ہو، اس کا ایمان آخرت پر ہو، اور وہ توحید کا قائل ہو، شرک نہ کرتا ہو. ان شرطوں کے ساتھ یہودی عورت
اور عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے۔ اگر کوئی یہودی عیسائی عورت صحیح یہودی نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتی ہے، شرک کرتی ہے، اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، یا وہ پاک دامن نہیں ہے، تو ایسی عیسائی یہودی عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ شام کے مسلمان یہودی عیسائی عورتوں سے شادی کرنے لگے ہیں، تو عمر فاروق نے سختی سے روک دیا کہ عیسائی یہودی عورتوں سے شادی مت کرو۔ اصل میں عیسائی یہودی عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے، جائز ہے، واجب تو ہے نہیں، مستحب تو ہے نہیں۔ یہ مذہب اسلام کی وسعت ظرفی ہے کہ مذہب اسلام نے اہل کتاب ہونے کی اہمیت کا احساس کیا ہے، اور اہل کتاب ہونے کا احترام کیا ہے کہ بھئی جیسے مسلمان اہل کتاب ہے، قرآن کریم کو ماننے والا ہے، تو عیسائی انجیل کو مانتا ہے، یہودی تورات کو مانتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مذہب اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہودی عورت سے عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن شادی کرنا جائز ہے، بعض حالات میں ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ موجودہ دور کے جو یہودی عیسائی ہیں تو وہ مشرک ہیں، عقیدہ توحید پہ قائم نہیں ہیں، آخرت پہ ان کا صحیح ایمان نہیں ہے۔ تو موجودہ دور کی عیسائی یہودی جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے مردم شماری میں یہودی عیسائی مانے جاتے ہیں، اس دور کی یہودی عیسائی عورتوں سے شادی کرنا درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں طلبہ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے ایک جنرل گزرے ہیں، جنرل اکبر خان۔ تو جنرل اکبر خان کی کتاب حدیث دفاع میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دفاع کیا، ڈیفنس کیا، اور کیسے آپ نے جنگ کی ہے۔ حدیث دفاع میں ذکر کیا انہوں نے کہ 1967 میں جب جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی عربوں سے، یعنی اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی مصر اور شام سے، اور 1967 کی جنگ میں اسرائیل کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مصر اور شام میں بہت سے مسلمان کمانڈروں کی بیویاں یہودی تھیں، اور جو بھی پلان عرب کے لوگ بناتے تھے، یعنی مصر کے لوگ یا شام کے لوگ، ان سارے منصوبوں کو یا سارے راز کو عورتیں فاش کر دیتی تھیں، اور وہ بتا دیتی تھیں یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو۔ تو 1967 کی جنگ کی شکست کی وجہ یہی تھی کہ شام اور مصر میں جو مسلمان کمانڈر تھے، بعض کمانڈروں کی بیویاں یہودی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ آپ دیکھیے کہ یاسر عرفات جو فلسطین کے حق میں بڑے مجاہد گزرے ہیں، ان کی بیوی خود یہودی تھی۔ اور اسی طرح سے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مصر میں عبد الفتاح سیسی وہاں کا ڈکٹیٹر حکمراں ہے، عبد الفتاح سیسی کی ماں یہودی تھی۔ عبد الفتاح سیسی کے ماموں یہ وزیر تعلیم رہ چکے ہیں اسرائیل کے۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ مطلق طور پر محض جواز کا سہارا لے کر کے بے سوچے سمجھے مصلحتوں سے قطع نظر یہودی عورت سے عیسائی عورت سے شادی کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جانوروں، کون سے جانور حلال کون سے حرام، ان کا ذکر ہوا، اور یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کن شرطوں کے ساتھ حلال ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اسلامی شریعت میں چوری چھپے آشنائی کرنا یا بوائے فرینڈ بنانا یا گرل فرینڈ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی مرد کسی عورت سے رشتہ قائم کر سکتا ہے شادی کر کے، زنا کر کے نہیں، ورنہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔